انڈین میڈیا پہ اسے جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس انٹالرنس کو کانگریس ورسز بی جے پی جو ہے نا وہ اسے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ بیک کر رہی ہے عامر خان کو، شاہ رخ خان کو، اور یہ جو رائٹرز کالمسٹ جتنے لوگ جنہوں نے ایوارڈ واپس کیے ہیں، رائٹ، وہ انہیں بیک کر رہی ہے. اور بی جے پی کا سٹانس جو ہے وہ بڑا سیف ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو ان کے الیکٹرانک میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں بی جے پی کے ریپرزنٹیٹیو سمویت پاترا وغیرہ، انہوں نے بڑا ریسپیکٹفلی، انہوں نے اختلاف ضرور کیا عامر خان سے، لیکن انہوں نے بڑا ریزنیبل وے میں تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ کانگریس اس وقت وہاں کی ایک ان پاپولر جماعت ہے، تو کیا اس سیگمنٹ کے پیچھے اس انٹالرنس کو ہوا دینے میں کیا کانگریس بھی کوئی رول پلے کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ انٹالرنس کو ممکن ہے ہوا دینے میں رول نہ پلے کر رہے ہوں وہ، لیکن اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا جو سیاستدانوں کا ایک روایتی طریقہ کار ہے اس میں وہ سب سے آگے ہیں. لیکن اگر ہندوستان میں کوئی یہ بلیم کرے کہ جی ہندوستان کے اندر فنڈامنٹلزم جو ہے وہ تیزی سے اس نے فروغ پائی ہے، بڑھ گیا ہے، اس کی سوسائٹی میں بہت زیادہ گرفت ہو گئی ہے، تو اس کا ذمہ دار بی جے پی سے زیادہ کانگریس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پہ حکومت جو ہے کس نے کی؟ کانگریس کا زیادہ ہے. کانگریس کا آپ اس کو پورا ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو کانگریس نے تو ہندوستان پہ حکومت تو اصل جو ہے موقع کانگریس کو ملا، تو اس نے کیا کر لیا کہ کانگریس کی لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ہندوستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے کہ وہ اس طرح کی ذات پات کے تصورات کو اور یہ جو جاہلانہ اور اگنورنس پہ بنیاد پہ جو لوگوں کے تعصبات ہیں اور جو خیالات ہیں اس کو بدلتے. انہوں نے اس محاذ پہ کچھ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں بائیں بازوں کی طرف جھکنے والی قوتوں نے بہت عرصے تک حکومت کی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں بنگال پہ پورا عرصہ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا برسر اقتدار رہی. کیا وہاں پہ انہوں نے تعصبات جو ہیں وہ ختم کر دیے؟ کیا مارکسزم کی روشنی میں کوئی ایک ایسا قدم بھی انہوں نے اٹھایا جو آج بنگال کے لوگوں کی جو ہے ان کی اخلاقیات یا ان کے جو مارلز ہیں یا ان کی ویلیوز ہیں وہ ثابت کر سکیں گے یہاں پہ کسی مارکسسٹ نے یار 30-35 سال تک حکومت کی تھی؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بی جے پی کو تو 2-3 سال ہوئے. جس طرح کہ یہ جو پرو سیکولرسٹ کانگریس ہے یا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑی تبدیلی سوسائٹی میں نہیں لائی، اسی طرح یہ بی جے پی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں کوئی ہندوازم کا یا ہندوتوا کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ قائم کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال ان کی یہ ضرور ہے کہ ایز اے لیڈرشپ یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو پورے طریقے سے کنڈم کرتے، اور یہ اس طرح کے جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جب اس طرح کے بیانات دیں تو ان کے خلاف باقاعدہ ایک احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. میں بشیر صاحب ایک چھوٹا سا سوال تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو کی کوئی ایک نہج، کوئی ایک منطقی نتیجہ ضرور اس میں سے حاصل کریں. 50 کی دہائی میں یا 60 کی دہائی میں جب پاکستان میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، منٹو صاحب نے ایک افسانے میں یہ کہا کہ یہ بندوق سے مذہب کو شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں جب ہمیں امریکی ایڈ اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بہت بڑی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے پاس وقت کم ہے. تو منٹو، سعادت حسن منٹو نے اس انتہا پسندی کی نشاندہی کی جس کی بنیاد اس وقت ہمارے ملک میں رکھی جا رہی تھی. اسی طرح کی صورتحال کم و بیش جو ہے وہ چاہے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے یا وہ بہت بڑی تعداد میں ہے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن انڈیا میں یہ جو ہے نا ایک ڈسکورس، یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انڈیا ایک انتہائی جو ہے وہ اس میں ڈائیورسٹی ہے، ایک پلورلزم، ایک آئیڈیل ڈیموکریسی ہے، اور ہم جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بات بھی کی کہ ہم انڈیا کو گاندھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ انڈیا کو ہرگز اس کی نمائندگی نہیں کرتے. انڈیا جو ہے وہ اس پہ پاکستان انڈیا کے لاکھ اختلافات ہوں، انڈیا ایک جو ہے ایک ایسا ملک ہے
جس کی نمائندگی جب ہمارے خطے کے لوگ سوچتے ہیں اس کے حوالے سے تو اس میں لتا منگیشکر کو سوچتے ہیں، اس میں گلزار صاحب کو سوچتے ہیں، اور ہمارا تصور انڈیا کے حوالے سے بالکل مختلف ہے. تو خوف یہ ہے کیونکہ ہم نے انتہا پسندی کو جھیلا ہے، ہم نے اس انتہا پسندانہ سوچ کے نتیجے میں ہم نے 60,000 سے زیادہ زندگیاں جو ہیں وہ ہم نے اس جنگ میں ہم نے دی ہیں، جس کی قربانی ہم نے دی ہے. خوف یہ ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو یہ کوئی ایک ایسی صورتحال اختیار کرے جو کہ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 20 سالوں سے. دیکھیں سر، اس میں خوف کی بات اس لیے نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں نا، جو سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں، وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. دنیا کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں، جو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کی مینٹالٹی، ان کا کریکٹر، ان کا وے آف تھنکنگ جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب جس تیزی سے ہندوستان جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج کی ایک خاص سیٹ اپ سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو رہا ہے. یہ اب پوسٹ انڈسٹریل جو دور ہے ہندوستان کے اندر وہ آ رہا ہے، اور جو ہی اس کی جو حاصلات ہیں، فروٹس ہیں، وہ عوام تک جاتے جائیں گے، تو عوام جو ہے وہ بدلتے جائیں گے. یہ ہم نے پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھا ہے. آپ کو جو پاکستان کے اندر جو فیئر ہے اس کے ساتھ آپ اس لیے جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتے کہ پاکستان کی سوسائٹی سٹیگنٹ ہے. وہاں پہ فیوڈلزم اور ٹرائبلزم نے سوسائٹی کو کب بالکل ایک جگہ پہ باندھ کے رکھا ہے، اس کے پاؤں کی زنجیریں جو ہیں نا وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر نہ نئے خیالات آ سکتے ہیں، نہ آپ سوسائٹی کو بدلنے کی اجازت دے سکتے ہیں. سوسائٹی تو تب بدلتی ہے جب آپ کا جو اکنامک سٹرکچر ہے وہ بدلتا ہے، اس کو آپ بدلنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہاں پہ جاگیرداری کو ایک مقدس حیثیت حاصل ہے، وہاں ٹرائبلزم کو مقدس روایات کا حصہ سمجھ کے برقرار رکھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کا ودن جو چینج کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ امپاسبل ہے. ہندوستان کی سوسائٹی تیزی سے بدل رہی ہے. 10 سالوں میں ہندوستان بہت مختلف ملک بن گیا، اور آئندہ 10 سالوں بعد وہ ایک پوسٹ انڈسٹریل، ایک کمپلیٹلی جو ہے ماڈرن کمرشلائز قسم کی سوسائٹی بن جائے گی، جس کے اندر ویلیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا خریدار کون ہے اور بیچنے والا کون ہے. اور آج بھی اب میں حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے جتنے اداکار ہیں، جو انٹرٹینر کہوں گا میں ان کو پراپرلی ڈیفائن کرنے کے لیے، ان کی جو انٹرٹینمنٹ کی منڈی ہے وہ تو ہندو ہے. مسلمان کتنے پرسنٹ جو ہے سینما میں جاتے ہیں؟ مسلمانوں کی کتنی پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہ جا کے فلمیں دیکھتی ہیں؟ ان کی جو جس کو وہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کنٹراڈکشن کیسے ہے؟ ان کا کنٹراڈکشن تو ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو ان کی جو کام وہ کرتے ہیں اس کی مخالفت کریں، جو مسلمان ہیں. ان کی وے آف لائف کی لائف سٹائل کی مخالفت کریں جو مسلمان کرتا ہے. ان کا جناب جو بھی طرز زندگی ہے، سوچنا، اٹھنا، بیٹھنا، ناچنا، گانا، اس سب کے تو مسلمان خلاف ہیں. ہندو تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ہندوؤں کو وہ اپنا پروڈکٹ اور اپنا ٹیلنٹ بیچ رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان سے خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ان کو پیار دے رہے ہیں بھائی. اب یہ تو فنڈامنٹلزم کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہو گئی نا کہ اب ان کی بولی بولنا شروع ہو جائیں. بہت بہت شکریہ بشاری صاحب.